اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ چل گئی. اکثر مسلمانوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. آپ کئی بوڑھوں سے ملے نا جو بھول جاتے ہیں نماز, تو وہ کہتے ہیں میں تے ہر نماز دے اینڈ تے 2 سجدے کر لینا کہ چلو نماز پوری ہو جائے گی. نہ, اس طرح نہیں ہوگا. سجدہ صاحب صرف ان غلطیوں کا ازالہ ہے جو چھوٹی غلطی ہیں. بڑی غلطیوں کا ازالہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی. اگر کسی نے 4 فرض کی بجائے 2 پڑھ لیے ظہر کے یا 3 پڑھ لیے تو سجدہ صاحب سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہوگی. ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرنا فرض ہے. کوئی شخص بھول گیا تو سجدہ صاحب سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہوگی. سجدہ صاحب تو چند ایک غلطی ہیں جن کی کمپنسیشن ہے. باقی جو بڑی غلطیاں ہیں ان میں نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی, یا جو آپ نے غلطی کی ہے آپ نے اس کی ریمیڈی کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ جی میں آخر ہی 2 سجدے کر لینا. اور یہ جو کہتے ہیں نا خیالات آتے ہیں, خیالات بھی اس لیے آتے ہیں میرے بھائی نہ نماز کا ترجمہ کسی کو آتا ہے. تو ظاہر ہے جب آپ ایک ایسی زبان پڑھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں جس کا آپ کو مطلب ہی نہیں پتا, تو پھر آپ کی اس کی طرف توجہ کیا ہوگی؟ یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ روٹی کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, نہ روٹی صحیح طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں نہ ٹی وی صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. دونوں کام پیرلل میں چل رہے ہوتے ہیں. اور دماغ اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو رکتی نہیں ہے. البتہ ایک چیز ہے کہ دماغ ایک وقت میں 2 چیزوں کو چلا سکتا ہے, تیسری چیز میں یہ کنفیوز ہو جاتا ہے. آپ اگر نماز میں اپنے دماغ کو 2 چیزوں کے اوپر لگا لینا تو تیسری چیز گھس ہی نہیں سکتی. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی پروننسیشن صحیح کریں جو آپ پڑھ رہے ہیں, ایک کام آپ یہ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے ترجمے کے اوپر توجہ کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اچھا, اس میں بھی میں نے نا ایک چیز تجربہ کیا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا, آپ یہ تصور رکھیں کہ آپ کہیں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں, اپنے خیال میں اسے لکھا ہوا پائیں. یعنی اگر آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں یہ بسم اللہ میں لکھی ہوئی پڑھ رہا ہوں, تو آپ اس کے حروف کے لکھے ہوئے کے اوپر بھی آپ کا ذہن لگے گا, پھر اس کے ترجمے کی طرف بھی, اور پروننسیشن بھی. 3 کام ہے. تو ایٹ لیسٹ 3 کام جب آپ دماغ کو دے دیں گے نا, پھر اور کسی طرف نہیں جائے گا وہ. ایٹ لیسٹ 2 تو وہ لے گئی نا. تو یہ اس لیے یہ معاملات ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جینون بھی بندے کو کبھی بھول والا معاملہ ہو سکتا ہے. خود بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی نماز میں بھول ہوئی ہے. بحیثیت انسان کے ساتھ یہ نسیان والا ایک کمزوری تو لگی ہوئی ہے, وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان آ کے اسے مغالطے میں ڈال دیتا ہے, حتیٰ کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اینڈ پہ جا کے تم 2 سجدے کر لو. اگر تم نے یعنی نماز کی طاق رکھتے تھی اور تم نے جفت پڑھ دی, یعنی کم پڑھی ہوئی ہیں, 3 کی بجائے 2 پڑھ لی ہوئی ہیں, تو یہ 2 رکھتے اس کو کمپنسیٹ کر دیں گی. اور اگر تم نے نماز پوری پڑھی ہوئی تھی تو یہ 2 سجدے ہیں صاحب کے, یہ تمہارے لیے شیطان کو ذلیل کرنے کا سبب بن جائے گی. لیکن یہ حدیث جو ہے نا وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ نہیں, کانٹیکسٹ دوسری حدیث میں جو مسلم شریف کے, اگر کسی شخص کو اس میں الفاظ ہیں یہ شک پڑ جائے کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4, تو وہ شک کو مٹا کر یقین پر بنیاد رکھے اور پھر اینڈ پہ جا کے صاحب کے 2 سجدے کرے سلام پھیرنے سے پہلے, تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. یقین پر بنیاد رکھے, اس کا کیا مطلب؟ اگر کسی کو یہ شک پڑا کہ میں 3 پڑھی ہیں یہ 4, 3 اور 4 میں ٹائی پڑ گئی, تو یقین کیا ہے 3, 4 تو شک میں ہے نا. 3 اور 4 میں شک ہے تو یہ نہیں ہے کہ 2 پڑھی ہوئی ہوں گی, 3 اور 4 میں سے 1 پڑھی ہے. اور اگر 4 اس نے پڑھی ہوئی تھی اور اس کو 3 اور 4 میں شک ہوا, تو اب یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کر دیں گے. اور یقین پہ بنیاد رکھیں گے آپ, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے وہ 3 پڑھی ہوئی تھی تو آپ کی 1 رکعت کام نہیں ہوگی, بلکہ آپ کی 1 رکعت اس کو 4 کو پورا کر دے گی. یہ نہیں ہے کہ 3 اور 4 میں شک پڑا ہے تو آپ یہ کہ نہیں 4 ہی ہے اور اینڈ پہ 2 سجدے کر لیے, نماز نہیں ہوگی. اس طریقے سے سجدوں میں بھی ہے, اگر کسی کو شک پڑ گیا کہ میں نے 2 سجدے کیے تھے یا 1 اور کر دیں, اینڈ پہ جا کے سجدہ صاحب کے 2 سجدے کر دیں تو نماز مکمل ہو جائے گی. ویسے جو 2 سجدوں کے درمیان تسبیحات پڑھتے ہیں نا, رب اغفر لی رب اغفر لی, ان کو بہت کم شک پڑتا ہے کہ میں نے 1 سجدہ کیا ہے یا 2, کیونکہ جب آپ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں نا, رب اغفر لی کی آواز آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے. رکعتوں میں بھی بھولنے کا طریقہ, اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں, دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں, تیسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں, چوتھی میں قل اعوذ برب الناس. یہ اپنی روٹین میں رکھیں, یعنی مختلف 4 اپنی کو صورتیں ایسی فکس کریں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو. اب قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے لیے ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. آپ دوسری رکعت میں پہنچیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں قل یا ایھا الکافرون سے پڑھ بیٹھا, دوبارہ ہی میرے کو آ رہی ہے, تو یہ دوسری ہے. تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اور کئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اگلے دن مجھے ایک بھائی ملے, پہلے بھی میں نے 1-2 بزرگوں کو بھی یہ مدنی ٹوٹکا بتایا تھا تو وہ کامیاب ہوئے. تو وہ بھائی مجھے
کہتے ہیں آپ وہ ینگ ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں رکھتے بھول جاتا ہوں. میں نے کہا جی جب آپ نماز پڑھنے لگے نا سامنے موبائل فون پہ اپنی ویڈیو بنا لیا. کہتے ہیں جی وہ علی بھائی میں نے آپ کی ویڈیو سنی تھی، وہ جب میں موبائل آن کر کے کرتا ہوں نا پھر نہیں میں بھولتا. تو میں نے کہا کیا مسئلہ، بنا لیا کرو ویڈیو. وہ اصل میں شیطان آپ کو نیکی سے دور کرنے کے لیے اس طرف لگا دیتا ہے. وہ بھولتے نہیں، ایک نفسیاتی بیماری بھی ہو جاتی ہے بار بار زیادہ سوچنے کی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس آپ توجہ رکھیں تو انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس مسئلے سے نہیں، آپ اپنی دکان کا حساب بھی کر سکتے ہیں آرام سے. تب بھی رکھتے ہیں آپ پوری کریں گے. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کریں آپ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کم از کم. اسی لیے دیکھیں شریعت نے خشوع اور خضوع کو نماز کا حصہ نہیں قرار دیا، صرف ظاہری نماز کو کے اندر فرائض کی بات کی ہے. خشوع خضوع اگر ہوتی تو پھر تو آپ کو 10 دفعہ نماز پڑھنی پڑتی. اس کی ایفرٹ ضرور دلائی گئی ہے کہ آپ خشوع خضوع کریں، لیکن یہ اس کو نماز کا فرض نہیں بنایا گیا. ادروائز وہ مصیبت کھڑی ہو جاتی. انسان کو خیالات آ جاتے ہیں، لیکن یہ خیالات کی پیروی نہ کی جائے، جان بوجھ کے اس کو دماغ میں نہ لایا جائے. یہ چیز جو ہے نا اسلام کو ناپسند ہے. ادروائز آتا ہے اس کو آپ جھٹک دیں. آپ نماز کی طرف، اس کے ترجمے کی طرف توجہ رکھیں. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زور کی 2 رکعتیں پڑھا دی اور آپ مسجد سے بھی نکل گئے. کسی صحابی نے عرض نہیں کی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. تو ان کا یا رسول اللہ آپ نے تو 2 فرض پڑھائے ہیں زور کے. تو آپ نے باقی صحابہ سے پوچھا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اچھا باقی احتراماً نہیں بول رہے تھے. تو آپ علیہ السلام واپس پلٹے اور آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھائیں اور اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھول سکتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. تو اس طرح مجھے غلطی کے اوپر، بھولنے کے اوپر آگاہ کر دیا کرو. اور اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ 2 سجدے کر لیا. اس سے پتہ چلا آپ نے گفتگو بھی بیچ میں کر لی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا وہ میری رکعت رہ گئی تھی، میں نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، بعد میں مجھے یاد آیا. وہ جتنی دیر مرضی بعد میں یاد آئے، آپ اسی وقت 1 رکعت پوری کر کے 2 سجدے کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے. آپ نے چاہے گفتگو کی ہے کسی سے نہیں کی ہے، کہتے ہیں جی وہ ادھر ہی بیٹھے رہے گفتگو نہ کریں پھر کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام تو باہر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، دین کو اتنا مشکل بنایا ہوا انہوں نے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے زور کی ایک دفعہ 5 رکعتیں پڑھا دی. سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ نے 5 پڑھا دی ہیں. تو آپ نے اسی وقت 2 سجدے کیے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، بھول جاؤں تو تم یاد کروا دیا کرو، اور جب کبھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اینڈ پہ 2 سجدے کر. اچھا یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں بھی انسان ہوں میں بھول جاتا ہوں، اور پچھلی حدیث میں آپ نے سنا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. یعنی حضور اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ میں نے 4 ہی پڑھائی ہیں. علم غیب کا بھی عقیدہ آپ کو کی. آپ کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، یعنی ایسا بھولے کہ اس بھولنے کو بھی بھول گئے. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، فوراً چلے گئے، فجر کے وقت آئے، پھر تھوڑی دیر بعد آئے تو آپ کے مبارک بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. آپ فرمایا کہ مجھ پہ غسل فرض تھا، میں بھول گیا تو غسل جنابت کر. تو یہ ساری چیزیں امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتی تھی تاکہ امت سیکھے. تو یہ بخاری مسلم کی جتنی احادیث میں نے بیان کی اس کی روشنی میں آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ کمپنسیشن اس صورت میں ہوگا جب آپ نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی. اور اگر بڑی غلطی کی کمپنسیشن کر لی پھر اینڈ پہ 2 سجدے کیے پھر تو نماز ہو جائے گی. یعنی 3 یا 4 میں سے رکعتوں میں ہوا تو. اور اگر آپ نے کمپنسیشن نہیں کی ہے، 3-4 میں شک پڑا اور آپ نے کہا نہیں 4 ہی پڑھی ہیں، اینڈ پہ 2 سجدے کیے، نماز نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ نے کمپنسیشن اسی نماز کے اندر اس کی کرنی ہے. ایک شخص دوسری رکعت میں پہنچا اور اسے یاد آیا یار میں نے پہلی رکعت میں پتہ نہیں 1 سجدہ کیا یا 2. یہ تو خیر ویسے ہی خیال ایسا ہے کہ اس کو اٹھا کے پرے پھینکنا چاہیے. دوسری رکعت میں جا کے تو نہیں کسی کو خیال آنا. ٹھیک ہے، آپ کسی امام مسجد سے بھی پوچھیں نا کہ 3 دن پہلے عشاء کے پہلی رکعت میں تو نے کیا پڑھا تھا دوسری میں، تو اس کو نہیں یاد ہوگا. ایون اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے پرسوں جو ہے وہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا تھا تو نہیں یاد رہتا. اب دوسری رکعت میں جا کے اگر شیطان لچ تل رہا ہے کہ پہلی رکعت میں تو نے 2 کیے یا 1، تو لچ ہی تلا ہے نا اس نے. تو اگر آپ کو بہت وہم ہے تو پھر آپ دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لیں تو وہ اس پہلی 1 رکعت کا 1 سجدہ پورا ہو جائے. اب سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی کمپنسیشن. یہ میں آپ کو ڈاکٹرین سمجھا رہا ہوں. مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں سجدہ صاحب کا چیپٹر ملے گا، اس میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی اور سجدہ صاحب کے وہ 4 طریقے بھی پتہ چل جائیں گے جو سنت سے ثابت ہے. بخاری مسلم میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، یعنی تشہد پورا کیا 2 سجدے کیے پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیے. یہ سجدہ صاحب کا ایک طریقہ. بخاری مسلم میں ایک اور طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دونوں طرف سلام پھیرا، اس کے بعد 2 سجدے کیے، پھر دوبارہ سلام نہیں پھیرا. 2 سنت طریقہ. تیسرا، آپ علیہ السلام نے دونوں طرف سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر بیٹھے، تشہد نہیں پڑھا، تشہد ان میں سے کسی میں دوبارہ نہیں پڑھا، اور پھر 2 طرف سلام پھیر دیے. 3 طریقے. چوتھا طریقہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر آتا ہے، ترمذی میں اور المستدرک للحاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے 2 سجدے کیے تشہد پڑھنے کے بعد، اس کے بعد آپ دوبارہ بیٹھے، پھر پورا تشہد پڑھا اور پھر 2 طرف سلام پھیر. یہ 4 سنت طریقے ہیں سجدہ صاحب کے. ایک 5واں طریقہ بھی ہے جو حنفی کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام سے یا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے.
اور وہ بھی حنفی پورا عمل نہیں کرتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب کا بھی ایک سلام ہے دائیں طرف, اور نماز جنازہ میں بھی ایک طرف سلام ہے. حنفی تو دو طرف سلام پھیرتے ہیں, آدھی روایت پہ عمل کرتے. تو سجدہ صاحب میں یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے یا دروشی پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کے پھر دو سجدے کرنا, وہ جو سلام ہوتا ہے نا وہ سجدہ صاحب کا سلام ہوتا ہے جو سینٹر میں پھیرا جاتا ہے. وہ خروج بالسنعی ہی نہیں ہوتا کہ جس سے آپ نماز سے نکلتے. آخری سلام جو ہے نا وہ نماز کا ہوتا ہے. یہ بیچ میں آپ جو ایک طرف سلام پھیر کے دو سجدے کرتے ہیں نا وہ صحو کے دو سجدوں کا سلام ہوتا ہے. پھر آپ جو تشہد پوری پڑھ کے اینڈ پہ جو سلام پھیرتے ہیں نا جس کے بعد آپ نماز سے نکلتے ہیں وہ والا نماز والا سلام جو اپنی پوری انٹینشن سے, اگر بھول کے بھی کسی نے سلام پھیرا ہے ابھی اس کی رکھتے رہتی تھی تو وہ نماز سے نکلنے کا سلام نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اب وہ انٹینشن سے تو پھیرے نہیں ہے, سلام پھیر بھی دیا, گپے بھی مار دی, پھر یاد آیا, اس کے بعد سنتے ہیں وطر بھی پڑھ لیے, پھر یاد آیا نہیں یار میری تو امام کے پیچھے عشاء کی ایک رکعت رہ گئی تھی یار, میں نے تو امام کے ساتھ سلام پھیر دیا, بس اس وقت یاد آیا, پھر آپ ایک رکعت پڑھیں, سجدہ صاحب اینڈ پہ کریں نماز. ایون بیچ میں وضو بھی ٹوٹ گیا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سجدہ صاحب کے میں نے آپ کو 5 طریقے بھی بتا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ سجدہ صاحب کی ڈاکٹرن کیا ہے کہ 2 سجدے نکالنے لیکن یقین پہ بنیاد رکھنے کے بعد. اب یہاں پہ میں آپ کو چند ایک مواقع بتا دیتا ہوں جن کے اوپر سجدہ صاحب آپ کریں گے, لیکن وہ اسی اصول کے ساتھ کہ آپ نے اصول اپنا قائم رکھنا ہے کہ یقین کے اوپر بنیاد رکھنا. جو بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جو میں نے یعنی تفکر کیا نا, مجھے 8 مواقع ایسے ملے ہیں جن کے اندر سجدہ صاحب آپ نے کرنا ہے, اور 5 مواقع ایسے ہیں جن میں سجدہ صاحب نہیں کرنا. وہ کوئی غلطی ہے ہی نہیں ہے جس کو عوام غلطی سمجھتی, حالانکہ وہ غلطی نہیں ہے. وہ 8 کون سے مواقع ہیں؟ مثال کے طور پر کسی شخص کا درمیانہ تشہد چھوٹ گیا, بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے ایک دفعہ درمیانہ تشہد آپ کا چھوٹ گیا تو آپ نے اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے, بلکہ سنن ابی داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے اگر درمیان والا تشہد کسی کا چھوٹ گیا اور وہ قیام میں چلا گیا تو آپ واپس تشہد میں نہ آئے, بس وہ نماز پوری کرے, اینڈ پہ 2 سجدے. حنفی کہتے ہیں واپس آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی, یہ کوئی نہیں ہے, نماز نہیں ٹوٹتی, نماز بڑی مضبوط شے ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ فرض کو چھوڑ کے دوبارہ واجب کی طرف آیا. سر وہ فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف نہیں آیا, وہ چھوٹے ہوئے واجب کو پکڑنے کے لیے آیا, فرض میں دوبارہ واپس آئے گا, صبر کرو, یہ نہیں ہے کہ تو ناس جائے گا, تیسری رکعت فرض ہی واپس آئے گا. وہ فرض تو اس کا ابھی اس پہ فرض وہی نہیں تھا تو وہ پہلے کھڑا ہو گیا تھا تو وہ واپس آیا ہے. ہاں یہ ہے کہ نبی الاسلام نے اس سے منع کیا ہے, لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی کر لے گا. اسی لیے جب کبھی نماز پڑھا رہے ہو نا تو آپ اگر درمیانی سٹیج میں ہو نا اور آپ کو احساس ہو جائے تو واپس آ جائے, لیکن آپ بالکل کھڑے ہو گئے واپس نہ آئے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہ کھڑا بھی ہو جائے نا مقتدی پیچھے سے زور لگا رہے ہوتے سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ کے واپس ہی آ جائے گی. تو جن کو یہ مسائل پتا ہوتے ہیں نا وہ واپس نہیں آتے, ان کو پتا ہے کہ یار اب سجدہ صاحب تو ویسے ہی کرنا ہے تو چلو ایک تشہد بچ گئی ہے تو بچی رہے ربو دوبارہ کہ اینو بھی کریں گے, سجدہ صاحب تو پھر بھی کرنا ہے. اگر کسی نے تشہد پڑھ بھی لی نا پھر بھی سجدہ صاحب دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا. مسئلہ 92 میرا ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے سجدہ صاحب کے اوپر, آلموسٹ یہ ساری باتیں میں نے اس میں بھی ڈسکس کی تھی. تو اگر درمیان والا تشہد رہ گیا آپ کا تو آپ سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو گیا, دوسرا موقع ایسا ہو سکتا, اور رکعتوں کی تعداد میں شک ہے تو آپ کم کی طرف جائیں. 3 اور 4 میں شک ہے آپ کے, میں نے 3 ہی پڑھی ہیں تو 3 تو پڑھی ہی ہوں گی, اور آپ ایک اور رکعت پڑھیں اس کو پورا کرنے کے لیے اور اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کریں تو آپ کی نماز. تیسرا موقع کہ آپ نے نماز جو ہے وہ رکعتیں کم پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ تو میں تو امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملا تھا اور میری ایک رکعت تو رہتی تھی, میں تو سادی سلام پھیر دیے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ بعد میں جا ایون سنتے بھی پڑھ چکے ہیں, وضو بھی ٹوٹ گیا, دوبارہ وضو کریں اور ایک رکعت جو رہ گئی تھی وہ پڑھیں اور سجدہ صاحب کے 2 سجدے نکال لیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی. اسی طریقے سے کسی کو خیال آیا کہ یار میں نے تو زیادہ رکعتیں پڑھ لی ہیں, یہ ویسے بہت کم ہوگا, لیکن ظاہر ایک آپشن تو موجود ہے کہ ایک بندے نے مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لی تو سجدہ صاحب کر لیں, اس کی نماز درست. اسی طریقے سے 5واں ایک آپشن ہو سکتا ہے سجدوں کی تعداد بھول گئے, خطرہ پڑ گیا, 1 کیا یا 2, تو آپ سمجھے میں نے 1 ہی کیا, ایک اور کر لیں. ویسے ربک اغفر لی اگر 2 سجدوں کے درمیان پڑھیں گے نا, اور ایون یہ فقہ حنفی میں بار شریعت میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے, لیکن حنفیوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر یہ ان کو پتہ ہوتا جلسے میں یہ پڑھنا تو وہ کبھی بھی دوسرا سجدہ نہ بھول, تو آپ سجدہ صاحب کر لیں. 6 ایک موقع ہے کہ سرن نماز تھی, آپ نے اونچی آواز سے قرات شروع کر دی. یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ زور میں شروع کر دی اونچی آواز میں, تو پیچھے سے لوگ لقمہ دیتے ہیں. اچھا لقمہ دینے کا بھی طریقہ ہے, اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد سبحان اللہ کہہ کے لقمہ دیں گے اور عورتیں تصفیق کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے, کیونکہ عورت کی آواز کبھی, اور سبحان اللہ کہنا ہے, اللہ اکبر نہیں کہنا. سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے, تو نے غلطی کی ہے, اللہ پاک ہے, اللہ نہیں غلطی کا. اور اللہ اکبر سے اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا کہ پیچھے آ کے کسی نے نماز نیت کی ہے یا مجھے کہہ رہا ہے, یہ سبحان اللہ سے اس کو پتہ چل جائے گا اچھا یار یہ غلطی. تو سرن نماز کو جہرن پڑھ دیا, جہرن کو سرن پڑھا, تھوڑا بہت پڑھا گیا تو خیر ہے, لیکن اگر ذرا لمبا پڑھ لیا
تو پھر وہ سجدہ صاحب کرے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات ظہر اور عصر میں بھی چند ایک آیات ہمیں بلند آواز سے سنا دیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، تعلیم کے لیے۔ اسی طریقے سے کسی نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھ لیا، دعا کے علاوہ قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا اور فرمایا رکوع اللہ کی عظمت کے لیے ہے اور سجدہ دعاؤں کے لیے، لہٰذا اس میں دعائیں مانگو۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے تم سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، لہٰذا اپنے رب سے خوب دعائیں مانگا کرو۔ اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کی حمد بھی ہے اور دعائے مغفرت بھی ہے۔ مسلم شریف میں آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے رکوع میں آپ پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، اور کم از کم 3 دفعہ۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ 3 دفعہ۔ ابن ماجہ میں بھی ایک کمزور روایت ہے لیکن اس کو سپورٹیو ہے کہ کم از کم 3 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، چاہے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ لیں یا ایک دفعہ سبحان ربی العظیم، ایک دفعہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ایک دفعہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو 3 تسبیحات پوری ہو جائیں گی۔ یہ کم سے کم ہے، زیادہ تو آپ جتنی مرضی پڑھیں۔ سنن نسائی میں آتا ہے ابو داؤد میں کہ انس بن مالک کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے 10 دفعہ بھی تسبیحات شمار کر لیا کرتے ہیں، طاق کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، 10 تو ایون ہوتا ہے۔ تو اگر رکوع اور سجدے میں ادر دین دعاؤں کے آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اگر پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت ملانا بھول گئے سورہ فاتحہ کے بعد تو سجدہ صاحب پھر آپ پہ واجب ہو۔ آخری 2 میں بھول گئے تو خیر ہے، ایون سنت کی بھی، ویسے ہمارے ہاں تو ہے نا کہ فرض میں نہیں پڑھنی، سنت میں بھی آخری 2 رکعتوں میں کوئی بھول گیا تو کوئی مسئلہ، سجدہ صاحب نہیں ہو۔ اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے فرض میں بھی تو افضل ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ظہر عصر کی بھی آخری رکعتوں میں سورت ملاتے تھے اور چند ایک الفاظ اونچی آواز میں سنا بھی دیتے تھے۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اب وہ 5 مواقع جن میں پبلک میں مشہور ہے، ایک تو بہت مشہور کہ جی اگر کسی نے درمیان والے تشہد میں دروشی پڑھ لیا کہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا، کیوں؟ کہتے ہیں وہ قیام سے لیٹ ہو گیا، قیام سے لیٹ ہو گیا، کھیلنے تو نہیں چلا گیا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور دروشی بھی پڑھ رہا ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں ہم جی درود والے ہیں، ہم بارود والے نہیں ہیں، ایتھے درود تانوں چپ گیا، اور حالانکہ یہ سنت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اکٹھی 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے جس میں صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، باقی ہر رکعت میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور 8ویں رکعت میں بیٹھ کے آپ تشہد پڑھتے، اس کے بعد دروشی پڑھتے، دعائیں مانگتے، اور پھر آپ 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، اور اس میں پھر آپ دعائے قنوت کر کے 9ویں رکعت کا تشہد پڑھ کے تو آپ پورا وہ اینڈ تک سلام پھیرتے۔ تو اس میں وتر میں نبی علیہ السلام نے درمیانی تشہد کے اندر پورا دروشی وہ پڑھا، اور حنفیوں کے نزدیک وتر واجب ہے، ان میں وتر میں بھی کوئی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام تو پڑھتے تھے۔ ہاں مسند احمد میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر درمیان والا تشہد ہو تو تم عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہو جاؤ، یعنی یہ آپشن ہے، چاہے دروشی پڑھ کے کھڑے ہو یا بغیر دروشی، لیکن دروشی پڑھنے سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا۔ اور اس پہ فقہ حنفی والوں نے ایک خواب امام حنیفہ کا مشہور کیا ہوا ہے، میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، فقہ حنفی کی انجینئرنگ۔ وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، امام حنیفہ سے معذرت ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہو، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا تو نے سجدہ صاحب واجب کر دیا جو دروشی دوسری رکعت میں پڑھ لے میرے ماننے والوں پر، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ غافل ہو کے پڑھ، تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور آپ خوش ہوئے۔ واہ جی واہ، کڈی بڑی کہانی کرائی جائے، نبی علیہ السلام سے زیادہ ذہین شخص کوئی تھا؟ آپ یہ کہانی مجھے نہیں کرا سکتے، نبی علیہ السلام کو کہانی کروائی ہے آپ نے، سب جھوٹ ہے، کوئی امام حنیفہ نے خواب نہیں دیکھا۔ اگلی بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام یہ پوچھتے کہ بھئی اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے بڑے شوق سے محبت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں، پھر تو کیا کہتا ہے؟ تو پھر فقہ حنفی یہ کہتی ہے کہ جس کام سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے نا، اگر آپ وہ جان بوجھ کے کریں تو نماز واجب الاعادہ مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو پھر امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو پھر حضور نے کہا یار ایک ہی 2 نمبری ہے، کیڑا بھول کے پڑھے تو انہوں تو کہنا غافل ہو کے پڑھے ہے، اور جو جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے انہوں کہہ رہے ہیں جان بوجھ کے پڑھے تو نہیں ہوتی، نہیں وہ قیام سے لیٹ ہو جاتا، پھر یہ کہانی نہ کرائیں، سیاسی بیان نہ دیں، پھر پہلے ہی وہی بات کریں نا، کہانی پکڑی جاتی ہے، اب تو ایسے ہی پکڑی جاتی۔ تو یہ درمیان والے تشہد میں آپ دروشی پڑھیں، ہم تو پڑھتے ہیں، اینڈ تک دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، سنت ہے۔ تو یہ وہ ایک چیز تھی جس کے اوپر یہ بتاتے تھے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں جی کہ فرض کی آخری رکعتوں میں سورت ملا لی، تو یہ غلطی، کوئی غلطی نہیں، بخاری مسلم ہے، نبی علیہ السلام ملا لیتے تھے۔ ویسے فقہ حنفی بھی اس پہ سجدہ صاحب نہیں بتاتی، لیکن وہ کہتے ہیں فرض میں نہ ملائیں، حالانکہ ملا بھی سکتے۔ تیسرا، قرآن کی ترتیب بدل دی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا دل ٹیڑھا کر دے۔ یا قرآن کی ترتیب تو یہ بدلنا ہے کہ اگر کوئی سورۃ الناس کی تیسری آیت پہلی کی جگہ پڑھ دے، پہلی کو چوتھی پہ لے جائے، یہ ہے، سورت پوری کی پوری آگے پیچھے ہو جائے تو یہ قرآن کہاں سے بدلا؟ قرآن تو جس ترتیب میں نازل ہوا ہے وہ اس میں تو آپ بھی نہیں پڑھ رہے،
سورۃ العلق پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، پھر تو آپ کو ہر فرض نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ العلق پڑھنی چاہیے. کوئی بھی اس کے علاوہ پڑھی تو آپ نے ترتیب بدل دی. ویسے یہ فقہ حنفی والے بھی کہتے ہیں ترتیب بدلنے سے گناہگار ہوں گے، نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب نہیں. حالانکہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی اور دوسری میں آل عمران پڑھی. ترتیب بدل دی، شکر ہے بدل دی. اس طرح مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ آپ نے وہ جو طواف کے بعد 2 نفل پڑھے نا، تو پہلی میں قل هو اللہ احد، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی. ابھی ان بیچاروں نے حدیثیں تو نہیں پڑھی ہوئی، انہوں نے تو بس، تو یہ بھی بالکل غلط ہے ان کا کانسیپٹ. اس طرح ایک اور کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے پہلی رکعت میں لمبی صورت پڑھی ہے نا تو دوسری میں اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ کم از کم نہ 3 آیات کا فرق ہونا چاہیے. تو سر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام عید میں اور جمعے میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ. تو سورۃ الغاشیہ تو بہت بڑی ہے سورہ سبح اسم ربک الاعلی سے، اس کی آیات اس سے کئی زیادہ ہیں. کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں. اسی طریقے سے ہر رکعت میں اگر کوئی ایک ہی سورت پڑھتا ہے تو کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا ہے تو پسندیدہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی تھے وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو حضور نے کہا کہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کا اس میں میرے رب رحمان کی تعریف ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر تم سے محبت کرتا اور سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. تو سورہ اخلاص آپ ہر رکعت میں پڑھ سکتے، نوافل میں تو افضل ہے، اور باقی صورتوں کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ اخلاص جو ہے نا یہ تو توحید، دعوت توحید ہے، اور توحید اسلام کی بنیاد ہے. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورۃ الاخلاص آپ ہر رکعت میں پڑھیں، کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں. تو اوورآل میں نے آپ کو سجدہ صاحب کے 4 سنت طریقے اور ایک تابعین سے ثابت 5 طریقے بتا دیے. میں نے 8 وہ مواقع آپ کو بتا دیے جن کے اوپر سجدہ صاحب آپ کریں گے تو آپ کی کمپنسیشن ہوگی، بشرطے کہ آپ نے غلطی کی ریمیڈی کر لی. رکعتوں میں شک تھی تو ایک رکعت اور پڑھ لی، سجدوں میں شک تھا تو فالتو سجدہ کر لیا اور پھر اینڈ پہ 2 سجدے نکالے. اور میں نے آپ کو 5 مواقع ایسے بتائے کہ جن میں سجدہ صاحب کوئی واجب نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو سنت ہے ان میں سے کئی چیزیں، اور وہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ جی وہ جی دوسری رکعت میں. اچھا کئی لوگ بیچارے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم امام کے پیچھے 4 فرض پڑھ رہے تھے تو درمیان والے تشہد میں ہم نے نا دروشی بھی ساتھ پڑھ لیا. اب امام کے پیچھے ہیں تو سجدہ صاحب کریں، یا امام کے پیچھے تو آپ کوئی بھی غلطی کریں نا تو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے، وہ امام آپ کو کمپنسیٹ کر دے گا. الا یہ کہ جو فرض کیا ہے؟ تشہد، وہ آپ نے امام کے پیچھے عبدو رسولو تک پڑھنا ہے کم از کم، یا اللہم صلی علی محمد اتنا ساتھ ایڈ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے تراویح میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ امام جو ہے وہ آپ ابھی دروشی پڑھ ہوتے ہیں سلام پھیر دیتے ہیں، تو آپ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کر لیں. اور امام سے بھی ریکویسٹ کریں کہ تھوڑا آہستہ پڑھایا کریں. کتنا ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ جو ڈرائیور ہیں نا 120 پہ چلاتے ہیں پھر بھی 15 منٹ پہلے ہی جہلم سے پنڈی پہنچتے ہیں. اگر وہ 80 پہ بھی چلا لیں نا، کیونکہ جب ان کی بریک لگتی ہے نا پھر ان کے 10-15 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے 10-15 منٹ کے بعد انہوں نے پہنچ ہی جانا تھا. تو یہ آپ تراویح میں اس طرح کی حرکت کر کے آپ کتنا ٹائم بچا لیں گے. اگر 1.5 گھنٹے میں تراویح ختم ہو رہی ہے نا تو 1:45 میں ہو جائے گی. لیکن جو آپ نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے ساروں کو، کہ پیچھے بھی ساروں کو سانس چڑھا ہوا ہے نماز پڑھتے ہوئے، وہ تو کم از کم تکلیف سے لوگ جو ہے وہ گزرنا بند ہو جائیں گے نا. تو سجدہ صاحب اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور اس میں مسکنسیپشن یہ بہت زیادہ ہے کہ جی جو بھی آپ سجدہ صاحب کر لیں نماز ہو جائے گی. ایسا نہیں. وہ چند ایک غلطیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ادروائز آپ نے پہلے یقین پہ بنیاد رکھنی ہے پھر صاحب کرنا ہے. وہ آپ کو اللہ نے ایک آسانی دی ہے کہ بجائے شروع سے نماز پڑھنے کے 3-4 میں شک ہوا ہے آپ کے، میں نے 3 ہی پڑھی ہیں، ایک اور ملائیں اور سجدہ صاحب کریں نماز ہوگی، تاکہ آپ کو پوری نماز نہ پڑھنی پڑے. اس کے ذریعے کمپنسیشن آپ کی ہو. ادروائز جن لوگوں کے دماغ میں یہ ہے نا کہ بھول گئے، کچھ پتہ ہی نہیں کتنی پڑھی، تو بس اینڈ پہ سجدہ صاحب کریں تو نماز ہو جائے گی، اس طرح نہیں نمازیں ہوتی. علم دین سیکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے. آپ جس طرح کی بھی مرضی غلطی کر لیں، جب آپ کو دماغ میں غلطی وہ آ گئی ہے تو اس کی ریمیڈی نماز کے اندر موجود ہے. سجدوں میں شک ہے کہ 2 کیے ایک اور کر لیں، رکعتوں میں شک ہے ایک اور پڑھ لیں، اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیں، دوبارہ سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نماز آپ کی ہوئی. سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے، اس کے شرعی احکام بھی افراد و تفریح سے ہٹ کر بیان کروں. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے 8 احادیث کمپائل کی ہیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1076، مسلم میں 1296. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تلاوت فرماتے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو سجدے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی. تو اگر مسجد میں بھی ایسا ہوتا تھا، پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ بھی ملے تو صرف ٹو باؤ ڈاؤن، اپنے آپ کو ایسے کر لینا، یہ بھی کافی.
وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو قرآن میں ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ رکوع کرنا بھی، یہ سجدے کی بھی ایک فارم ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. تو ہم پھر پیشانی کی بھی جگہ نہ ملتی، کبھی کسی کی پیٹھ کے اوپر یا جھک جاتے. اسی حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، ٹو باؤ ڈاؤن، سر تسلیم خم کرنا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابی داؤد میں 1227، جامعہ ترمذی میں 351، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سواری پر سوار ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے اشارے سے کیا کرتے تھے. رکوع کے لیے کم جھکتے اور سجدے کے لیے زیادہ اشارہ فرمایا کرتے. یہ نہیں تھا کہ آپ نے کوئی اپنی، حالانکہ اونٹ ہوتا تھا، اونٹ کی کوہان ہے، اس کے اوپر آپ کوئی پھٹی رکھ لیتے اور اس پھٹی پہ سجدہ کرتے. جس طرح آج کل یہ نئی بدعت ایجاد ہوئی ہے، جو یہ نماز والی کرسیاں ہماری مسجدوں میں رکھی گئی ہیں، یہ بالکل بدعت ہے اور یہ بالکل خلاف سنت ہے، جس کے اوپر وہ سجدے کی جگہ بنی ہے، لوگ سجدہ کرتے ہیں. جب بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو سنت یہ ہے کہ اشارے سے رکوع اور اشارے سے سجدہ ہوگا. سامنے یہ پھٹا رکھنا، یہ بالکل اس کی ممانعت ہے. ان کرسیوں کو فوراً اٹھوائیں یا ان کی وہ سجدے والی جو حصے ہیں وہ کٹوا دیں، یہ خلاف سنت. اور اس کے علاوہ علماء کے فتوے بھی آ چکے ہیں، ایون حنفی علماء کے فتوے بھی. غلام سور سعیدی صاحب بہت بڑے بریلوی مکہ فکر کے عالم ہیں، مفتی منیر صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں. انہوں نے باقاعدہ اپنی مسجدوں میں سے اٹھوا دی، میری ان سے ڈسکشن بھی اس ٹاپک پہ، انہوں نے اس کے خلاف بھی کافی کچھ لکھا. دوسری حدیث صحیح بخاری سے 1071 نمبر، ابن عباس کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کے دوران سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا ایسا روب ہوا کہ سارے مسلمان، مشرک، جن و انس اسی وقت بے اختیار سجدے میں گر پڑے. سورۃ النجم سن مشرک بھی. اس پہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، اور ابن عمر کا بھی عمل لے کر آئے کہ وہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر لیتے تھے. اب تلاوت کرنے کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، زبانی آپ کر رہے ہیں. اس دوران آیت سجدہ آتی تھی تو وہ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ بھی کر لیا کرتے تھے. اور باقی صحیح امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے اس پہ باب باندھ کر. اب وہ سارے کے سارے گرے ہوئے تو نہیں کہ وضو کر کے سارے کٹھے ہوئے تھے، کوئی کسی عادت میں تھا وہ بے اختیار گر. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1072، مسلم میں 1298. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق زید ابن ثابت کاتب وحی جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سورہ نجم جس میں سب نے سجدہ کیا تھا، یہ سورہ نجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدہ چھوڑ دیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے سجدہ تلاوت واجب یا فرض نہیں ہے، صرف سنت ہے. اب سیم سورہ نجم ہے جس پہ سب نے سجدہ کیا، اس پہ آپ نے خود بھی نہیں کیا. اس سے بالکل یہ بات کلیئر ہو گئی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ان کی طرف منسوب ہے کہ سجدہ تلاوت واجب اور فرض ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. یہ سنت ہے، کوئی کر لے ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہم تو کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن کسی پہ فتویٰ نہیں. لوگ بےچارے بڑی ٹینشن لیتے ہیں، جو حافظ بےچارے حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار آیت سجدہ، مجھے کئی حفاظ نے کہا ہم تو آیت سجدہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے تھے، اب کتنی بار یہ سجدہ کریں گے. تو یہ ایسی مولویوں نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی، تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ان کے لیے بھی اگر ایک دفعہ بھی کر لیں تو کافی ہے. اس معاملے میں انہیں احناف کو رجوع کرنا چاہیے. اب یہ 5واں مسئلہ ہے جس میں رجوع کرنے کی ضرورت ہے. 3 میں وہ آلریڈی کر چکے ہیں جو میں نے بتا دیا. 4تھے میں بھی تقریباً کر چکے ہیں. نمبر 1، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے، آج کے حنفی مدینے کو حرم مانتے ہیں. نمبر 2، امام حنیفہ رحمہ اللہ عقیقے کو صحیح سمجھتے نہیں تھے، بدعت کہتے تھے، آج کے حنفی عقیقہ کو سنت سمجھتے ہیں. نمبر 3، شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت سمجھتے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ، آج کے ہمارے جو احناف ہیں وہ ان کو سنت سمجھتے ہیں. احادیث بھی موجود ہے، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نمبر 4، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے، جو امام حنیفہ کی اکلوتی کتاب جو یہ کہتے ہیں لکھی ہوئی الفقہ الاکبر، اس کے اندر واضح موجود ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے. یہ امام حنیفہ کی طرف ہے. آج کے کتنے حنفی اس بات کو نہیں مانتے. ملا علی قاری نے بھی لکھا کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے معاذ اللہ. تو میں نے ان کے رد میں پورا لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 98، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بعد. اور یہ 5ویں چیز سجدہ تلاوت کے حوالے سے بھی آ گئی کہ وہ واجب سمجھتے ہیں جبکہ یہ سنت. اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک پورا چیپٹر ہیڈنگ بنا کر بنایا ہے صحیح بخاری کے اندر، اور اس کے نیچے حدیث لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1077 نمبر. اس پہ باب کی ہیڈنگ باندھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور اس کے لیے طہارت اور وضو شرط نہیں ہے، اور استقبال قبلہ بھی شرط نہیں ہے. سواری پہ تو ویسے ہی بخاری مسلم میں آتا ہے، جس طرف سواری جاتی تھی آپ نفلی نماز پڑھتے رہتے تھے. استقبال قبلہ شرط نہیں ہے نفلی چیزوں کے. ہاں فرض کے لیے بخاری میں آتا ہے آپ اتر کے زمین پر استقبال قبلہ کا اہتمام کرتے. لہٰذا گاڑی میں بس میں کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو وہ سجدے سنبھال کے ریمائنڈر لا کے نہ رکھے کہ جی میں نے سجدے کرنے نے، بس وہیں پر ٹو باؤ ڈاؤن کر لے، ایسے سجدہ سنت ہو. اس کے لیے نیچے اتر کے اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے. تو امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے. حدیث نمبر 1077 کی ہیڈنگ میں نے بتا دی،
اور وہ حدیث لے کے آئے جو چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری 1077 کہ یہی سورۃ النحل جو آج جس پہ ہم نے اتنا لمبا درس کیا ہے، یہی حضرت عمر نے آیت نمبر 48، 49 اور 50 سورۃ النحل کی تلاوت کی. اس کے بعد آپ نے ممبر سے اتر کر زمین پر آ کر سجدہ کیا. تو تمام جو جمعے میں آپ کے مخاطبین تھے جو وہاں پر جمعہ پڑھنے آئے، ان سب کے سب لوگوں نے سجدہ کیا. پھر حضرت عمر نے اگلی دفعہ اگلے جمعے میں پھر سورۃ النحل کی یہی آیت تلاوت کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم آیت سجدہ پڑھتے ہیں، جس نے سجدہ کیا اس نے اچھا کام کیا، اور جو آیت سجدہ پر سجدہ نہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں. امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، یہ کسی عام امام کا فتویٰ نہیں ہے. صحیح بخاری 1077 نمبر حدیث کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر کر لیا ثواب، نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے خود بھی سجدہ اس دن نہیں کیا تاکہ مور لگ جائے کہ میں بھی نہیں کر رہا، یہ نہ ہو کہ لوگ آپ تے کر دیں سانو منع کر دیں سانو گنہگار کر رہے ہیں. تو انہوں نے خود بھی نہیں کیا، پریکٹیکلی اس کو اس طریقے سے اسٹیبلش کیا. اور ساتھ ابن عمر کا ساتھ قول لے کر آئے امام بخاری کہ امام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ امت کی خوشی پر رکھ دیا ہے، جو کرے گا ثواب ہے، گڑ ڈالیں گے جتنا میٹھا ہوگا، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ کریں، سنت پر عمل کریں، لیکن اس کو واجب نہ سمجھیں، اس کی ٹینشن نہ لیں. لوگ بہت ٹینشن لیتے ہیں بعض اوقات. 5ویں حدیث صحیح بخاری سے 4632 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سورہ صاد میں سجدہ کیا جائے جہاں پر داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ تمہارے نبی کو بھی اسی کی اقتدا کا حکم ہوا ہے، یعنی سورہ صاد میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے، اس میں حضرت داؤد نے جو سجدہ کیا تھا تم بھی اس پر سجدہ کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ صاد کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے ان آیات کے اوپر. 6ٹھی حدیث سنن نسائی میں ہے 958 نمبر. ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے تلاوت پر سجدہ کیا، سجدہ شکر کیا توبہ پر، اور تم اس صورت میں جب پہنچو تو تم شکر کا سجدہ کرو. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کا سجدہ کیا تو تم انہی کے ان پر سنت پہ عمل کرتے ہوئے شکر کا سجدہ. تو سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، نہ اس کے لیے وضو شرط ہے، نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے، اور نہ اس کے لیے فزیکلی زمین پر ماتھا ٹیکنا شرط ہے. سب سے بہتر وہ درجہ ہے، لیکن آپ جھک بھی سکتے ہیں. اور یہ جو سورہ صاد کا ذکر ہے اس میں ہے ہی رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہی نہیں، اس میں رکوع کے الفاظ. تو اسی لیے ورکعوا مع الراکعین جو قرآن میں بار بار کہا گیا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، بیسیکلی رکوع بھی سجدے کی ہی ایک فارم. تو یوں جھکنا، تو ایسے بھی کوئی کر لے تو کافی ہے. لہٰذا یہ ہماری جو کرکٹ ٹیمیں یا باقی ٹیمیں کبھی میچ وغیرہ جیتے ہیں تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں جدھر منہ ہوتا ہے. تو میں اکثر سوچتا تھا جب میں یعنی کہ کٹر قسم کا حنفی تھا تو میں کہتا تھا دیکھو جی یہ تو کفر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اگر آپ بغیر وضو کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، بیعت بھی ٹوٹ جائے گی. کام بڑا دور ہے، ساری کرکٹ ٹیم نے نکاح ٹوٹ چکے ہوئے ہیں ان کے نزدیک. اب جب اس قسم کے مسئلے آپ گھڑیں گے تو اس کے پھر اس قسم کے ڈینجرس ہاربل قسم کے خطرناک رزلٹ بھی آپ کو بھگتنے پڑیں گے. تو آیت سجدہ ہو، آیت شکر ہو، نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے، نہ باوضو ہونا شرط ہے. جس حالت میں جس طرح منہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. تو اب یہ تجدید نکاح کروائے نا جا کے. اب یہ بڑے بڑے وہ میں طارق جمیل صاحب جو کہ کٹر قسم کے حنفی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سارے کرکٹر سے تجدید نکاح کروائیں، فقہ حنفی کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں گے تو یا پھر مانیں کہ یہ چیزیں کتاب و سنت کے خلاف. تو آپ اسی کیٹیگری میں آ جائیں جس میں ہم بات کریں کہ دلائل کے اوپر، نیچر کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے. سیکنڈ لاسٹ حدیث سنن نبی داؤد میں 1413 ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سنایا کرتے تھے، پس جب آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہہ کر سجدے میں جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا کرتے. یعنی پرٹیکولرلی نماز کی حالت میں جب آیت سجدہ آئے تو اللہ اکبر کہہ کے اسی وقت سجدے میں چلے جائیں. اب اس میں قیاساً یہ بات ایک حدیث سے ڈیڈکٹ ہوتی ہے کہ جب یہ آپ اس طرح کا سجدہ کریں گے تو پھر آپ رفع الیدین بھی کریں. یعنی نماز پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آیا، اللہ اکبر امام کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرتے ہوئے سجدے میں جائیں. اس کا ثبوت سنن نبی داؤد میں 722 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد میں موجود ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے، کیٹیگوریکل مینشن، رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات کہتے تھے سب کے ساتھ رفع الیدین کرتے. اب جنازے کی تکبیرات ہوں وہ بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں، اس میں تو رکوع ہوتا ہی نہیں. عیدین کی تکبیرات رکوع سے پہلے، اس میں بھی رفع الیدین ہوگا. یہ صحیح حدیث سنن نبی داؤد 722 نمبر. رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات ہوتی تھی اس میں رفع الیدین کرتے تھے. اور جز رفع الیدین میں امام بخاری نے نقل کیا ہے نماز جنازہ کی تکبیرات انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 110 نمبر پر، مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح اسناد کے ساتھ
सहाबा के अमाल भी मौजूद है। और जुज़ रफ़ुल यदैन में 99 नंबर रवायत भी मौजूद है वितर के हवाले से भी, कि वितर से में भी दुआ कुनूत से पहले अल्लाह अकबर जब कहा जाएगा, रुकू से पहले होता है वो, तो उसमें अल्लाह अकबर कह के दोबारा हाथ बांधेंगे, तो उसमें भी रफ़ुल यदैन करेंगे। तो नमाज में फिर बेहतर यही है कि चूंकि अब आप सजदे में गए हैं तो सजदे में फिर बैठ कर उठे, डायरेक्ट उठने की बजाय। ये अब हम क्यास करेंगे जहां पर हमारे पास बाजे को सुन्नत नहीं होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी क्याम की तरफ जाते थे तो आप सजदे के बाद बैठते थे, फिर दो हाथों का सहारा लेकर उठते, जो सही बुखारी में मौजूद है, जमीन पर एतमाद कर। वो मुट्ठी बनाने वाली रवायत तो बिल्कुल मरदूद है उसूल मुहद्दिसीन पर। आम हालत में जितना एतमाद करना है वैसे ही एतमाद कर। तो इसमें आप दुआएं भी वही पढ़ें जो आम सुन्नत से साबित है, सुबहान रब्बियल आला या सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली, सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति व रूह, जितनी आम दुआएं। इस हवाले से एक दुआ पेश की जाती है सुनन नबी दाऊद में 1414 और जामिया तिर्मिज़ी में 580 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे तिलावत में ये दुआ पढ़ा करते थे, सजदा वजहा लिल्लज़ी खलक़हू, ये आगे दुआ चलती है। लेकिन ये रवायत बिल्कुल ही ज़ईफ तरीन रवायत है, क्योंकि जो तबा ताबी जिससे बयान कर रहा है उसने उस रावी का नाम भी नहीं बयान किया, सहाबी का नहीं, तबा ताबी का। तबा ताबी ने तबा ताबी का जो बयान किया है तो कहा रजुलुन, एक मर्द ने मुझे ये हदीस सुनाई कि उसने किसी सहाबी से सुनी, ताबी से सुनी, और उसने किसी सहाबी से सुनी। तो ये अननोन मजहूल लापता किस्म की जो रही है सबसे ज़ईफ तरीन फॉर्म होती है कि आप रजुलुन कहते हैं किसी मर्द ने, वो पता नहीं कौन है मर्द, तो ये रवायत मरदूद है बिल्कुल। और इमाम तिर्मिज़ी ने अगरचे इससे सही कहा, लेकिन उसूल मुहद्दिसीन पर वो तो बिल्कुल क्लियर कट है, गलती उनको लग गई, तो ये रवायत साबित नहीं है। आखिरी 8वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में 3424 नंबर और सुनन इब्न माजा में 1053 है। एक सहाबी कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, कुछ नसीब है नमाज ही पढ़ रहे थे, और दरख्त का मैंने सुतरा बनाया हुआ है, दरख्त के पीछे मैं नमाज पढ़ रहा हूं, और जब मैं सजदे में गया तो मैंने देखा कि दरख्त भी मेरे साथ सजदे में चला गया। ख्वाब में मैंने ये मंजर देखा, और फिर मैंने दरख्त से आवाज सुनी कि दरख्त सजदे में गिर कर ये दुआ पढ़ रहा था, ये सही सनद के साथ, अल्लाहुम्मा अक्तुब ली बिहा इंदका अजरा, ऐ अल्लाह मेरे इस सजदे को अपने पास अजर के तौर पर महफूज कर ले। ये देखे दरख्त, हुत्त अन्नी बिहा विज़रा, और इसके जरिए मेरे गुनाहों को भी माफ कर, वजअलहा ली इंदका ज़ुखरा, और इसको अपने पास मेरी तरफ से एक जखीरा कर ले, यानी क़यामत के दिन ये नामा अमाल के लिए। अब ये दरख्त दुआ कर रहा है, ये उस सहाबी ने आगे बताया कि मैंने ये दुआ सुनी, अल्लाहुम्मा अक्तुब ली बिहा इंदका अजरा, हुत्त अन्नी बिहा विज़रा, वजअलहा ली इंदका ज़ुखरा। फिर इब्न अब्बास कहते हैं कि इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब सजदा तिलावत किया करते थे तो यही दुआ पढ़ा करते। आपने इस दुआ को एंडोर्स कर दिया, लिहाजा ये दुआ जो है याद करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूं इंशाअल्लाह याद हो जाएगी। अल्लाहुम्मा अक्तुब ली बिहा इंदका अजरा, अजरन लफ्ज़ है वक्फ होके अजरा, हुत्त अन्नी बिहा विज़रा, वजअलहा ली इंदका ज़ुखरा। तो ये दुआ याद ना हो तो जो हमारी सजदे वाली दुआएं आम है वो कर सकते हैं। और तिलावत के लिए सजदे का प्रोटोकॉल ये है कि जब तिलावत करते हुए सजदा आए उसी वक्त सजदा किया जाए, इसको संभाल के ना रखें। वैसे तो नफली इबादत है, नफल में तो क़ज़ा भी नहीं होती है, बाद में भी अगर कोई कर लेता है ठीक है, लेकिन इसका प्रोटोकॉल ये जैसे आए थे सजदा है उसी वक्त सजदा करें। और अगर आप कुर्सी पे बैठ के सवारी पे बैठे हैं या तरद्दुद है उठने में, तो आप बस टू बाउ डाउन इस तरह कर, ये काफी। वरकाउ मार राकी, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, ये काफी। अब आखिर में मैं 15 सजदे कुरान हकीम के जो है वो बता देता हूं, सिर्फ उनके रेफरेंस दे देता हूं 1-1.5 मिनट के अंदर, ताकि आपको पता चल जाए कि कुरान हकीम में 14 सजदे नहीं है, 15 है। ये पब्लिक के अंदर 14 मशहूर है, और 15वां जो सजदा है ना, सूरह हज में 2 सजदे आते हैं, 77 नंबर आयत में भी एक सजदा आता है, उसके साथ छोटा सा कुरान में लिखा होता है इंद शाफी, यानी इमाम शाफी के नजदीक है, असी नहीं मनते हो। वैसे कहते सारे इमाम ठीक ने, वैसे सारे इमाम ठीक ने, इमाम इंद शाफी, तो वो इंद शाफी नहीं है, वो इंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो मैं आपको हवाला देता हूं, जामिया तिर्मिज़ी में 578 नंबर हदीस है। इस रवायत के अंदर इब्न लहिया मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं। तिर्मिज़ी वाली रवायत तो ज़ईफ है क्योंकि अन के साथ है, लेकिन जो सुनन नबी दाऊद में इसका एक तरीक आया है 1402, उसमें इब्न लहिया ने अपने समा की तसरीह भी कर दी है कि मैंने ये हदीस सुनी है, अन से रवायत नहीं किया, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह हज को 2 सजदों के साथ फजीलत दी है। सूरह हज के अंदर 2 सजदे, बाकी किसी सूरत के अंदर 2 सजदे नहीं है, ये फजीलत है। अब वो 15 सजदे भी मैं आपको गिनवा दूं। नंबर 1, सूरह अल आराफ में आयत नंबर 206 पर सजदा है। नंबर 2, सूरह अर्राद में आयत नंबर 15। नंबर 3, अन-नहल में आयत नंबर 50 जो आज हमने पढ़ी, जिसपे ये सारा दर्स हुआ। नंबर 4, सूरह अल
असरा, जिसे हम सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, आयत नंबर 109। नंबर 5 सूरह मरियम आयत नंबर 58। नंबर 6 सूरह अल हज का पहला सजदा आयत नंबर 18। और नंबर 7 सूरह अल हज का दूसरा सजदा आयत नंबर 77, जिसको वो मौलवियों ने फिरका वारियत की नजर किया हुआ है। हाँ, अहले हदीस हजरात करते हैं, चूंकि वो किताब सुन्नत को फॉलो करते हैं। इन चीजों में जो मुझे उनसे अच्छी चीजें मैं तारीफ करता हूं, जहां पर इख्तलाफ है डंके की चोट पे करते हैं, अच्छी बात किसी की भी है हम उसकी। नंबर 8 नंबर 7 सूरह अल हज का दूसरा सजदा। नंबर 8 सूरह अल फुरकान आयत नंबर 60, उस पे सजदा। सूरह नमल आयत नंबर 26 पे 9वां सजदा। 10वां सजदा सूरह अलिफ लाम मीम मस्सजदा, जिसे सूरह अस-सजदा कहते हैं, सूरत नंबर 32 है कुरान में, आयत नंबर 15 पे सजदा। 11 नंबर सूरह साद की आयत नंबर 24, जिसे मैंने कहा रुकू का जिक्र है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, तो रुकू भी टू बाउ डाउन सजदे की ही इक्विवेलेंट। नंबर 12 सूरह हामीम मस्सजदा, जिसे सूरह अल फुस्सिलत भी कहते हैं, उसकी आयत नंबर 38। सूरह 7 में 24 नंबर आयत, सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 38। नंबर 13 सूरतुन नज्म आयत नंबर 62। नंबर 14 सूरह अल इंशिकाक पारा नंबर 30 में 21 नंबर आयत में सजदा। और नंबर 15वां सजदा जो है वो सूरतुल अलक आयत नंबर 19। तो ये बनते हैं 15 सजदे। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे, हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।